बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर हयात खान। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ लाइव। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस वक्त अपडेट क्या है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जो कशीदगी थी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रंट पर पाकिस्तान को कामयाबी हुई, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, बॉर्डर पर, हर जगह हमारा मीडिया जिस तरीके से, जिस तरह रिस्पॉन्सिबली हमारे मीडिया ने काम किया इस सारे माहौल के अंदर, उस फ्रंट पर भी हमें कामयाबी हुई। एक तो हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त भारत के जो सहाफ़ी हैं, जो इस सारे टाइम के अंदर लिटरली, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं उनके लिए, जिस तरह की वो हरकतें करते रहे अपने मीडिया पर बैठकर, अब वो खामोश क्यों हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह हर फ्रंट पर कामयाबी हासिल की। हम आगाज़ करते हैं बयानिए की जंग से, मीडिया की जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी। पाकिस्तान के मीडिया ने गुज़श्ता 2-2.5 हफ्तों के अंदर बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ नहीं किया जा रहा, ग्लोबली इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत सेंसिबल मीडिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने इस सारे टाइम के अंदर जो कवरेज दी, जो ट्रांसमिशंस हुई, उनमें बहुत सेंसिबल डिस्कशन हुई। ऑन द अदर एंड अगर हम इंडियन मीडिया देखें तो वहाँ पर लगा हुआ था कि जिस तरह कोई बॉलीवुड की फिल्म ही शूट हो रही है वहाँ पर, और ऐसा माहौल था। आपने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो उस वक्त वो मेजर गौरव आर्या बाजू उठा उठा कह रहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई है भारतीय फ़ौज, और भारतीय फ़ौज कितनी औकात है कि वो पाकिस्तान की तरफ देख भी सके। बहरहाल वो लगा हुआ था जी बाजू उठा उठा के, जी कराची पे मिसाइल चला दो, लाहौर आधा कब्जे में आ गया, पता नहीं कौन कौन सा शहर पाकिस्तान का भारत के कब्जे में चला गया, मुल्तान तक के अंदर उन्होंने सी पोर्ट बना दी, वहाँ पे भी उनका विक्रांत जो है वो पहुँचने वाला था थोड़ी सी देर में। फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं जनाब, ये काम थोड़ा ख़राब हो गया, बेसिकली चपेड़ें पाकिस्तान की तरफ से हमें पड़ रही हैं। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन जो इंडियन मीडिया का रोल रहा, ग्लोबली उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और अब जो सेन वॉइसेस हैं इवन इंडिया के अंदर, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इंडियन मीडिया के किरदार को कि बड़ा ही घटिया और शर्मनाक किरदार था इंडियन मीडिया का, और वो A to Z सारे एक ही डगर पर चले हुए थे। वो अर्नब गोस्वामी हो, वो चित्रा त्रिपाठी हो, वो रूबिका लियाकत हो, वो अंजना ओम कश्यप हो, या वो फिर मेजर गौरव आर्या हो, जो इतना को टैलेंटेड आदमी था कि उसको मेजरी के अंदर ही ठुड्डा मार के निकाला उनकी अपनी फ़ौज ने। ठुड्डे बहरहाल वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों से भी खा रहा है, मुक्के खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसको भी मैं आगे चल के थोड़ा सा और भी एक्सपोज करूँगा। अच्छा, जो मीडिया की जंग थी उसके अंदर हमने आपको बताया कि ग्लोबली अब इसकी तारीफ़ की गई पाकिस्तान के मीडिया के किरदार की। फिर हमारे जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान को, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का बयानिया जो है वो वहाँ पर लेकर गए और चने चबवाए, नाको चने चबवाए भारतीय मीडिया को। अब चलते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन काम किया। देखें, पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि माँ सिवाय इसराइल के कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो भारत के साथ खड़ा हो, और इसके बाद बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हमने देखी। जयशंकर जो है उसने यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी जिस पर वो पूरा नहीं उतरे, तो हमने फ्रस्ट्रेशन देखी। जो कुछ स्टेटमेंट्स हमें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से आ रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जिस तरह, हमारे फॉरेन ऑफिस ने काम किया, जो ममालिक हमारे साथ खड़े हुए वो अल एलानिया खड़े हुए, वो चाइना हो, वो आज़रबाईजान हो, वो टर्की हो, वो दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ हो, वो अल एलानिया पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। फिर इस माहौल के अंदर भारत ने FATF में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाने की बातें की। फिर IMF के अंदर पाकिस्तान का जो अब एक मामला था, 9 तारीख को IMF ने पाकिस्तान के एक नए ट्रंच के हवाले से अनाउंसमेंट करनी थी जो रिलीज़ होनी थी, वहाँ पर भारत हमारे ख़िलाफ़ गया, वहाँ पर भी हमें कामयाबी हुई, और भारत उसने एब्सटीन किया उस वोटिंग के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया क्योंकि उनको पता चल गया था कि भारत का केस कमज़ोर है। पाकिस्तान यहाँ पर भी डिप्लोमेटिकली जीत चुका है, तो हार बहरहाल भारत की वहाँ पर भी हुई। फिर हम आ जाते हैं हमारे शाहीनों ने, हमारे आर्मी के जवानों ने, हमारी नेवी, जो बताया कल के साइलेंट हीरो थी हमारी नेवी, उसका जो किरदार था, मैं कहता हूँ कि हर महाज पर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह धड़ल्ले से भारत का मुंह बंद किया, उनकी तोपों का मुंह बंद किया, उनके राफेल्स गिराए, मैं कहता हूँ कि जितनी भी अप्रिसिएशन हो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वो काम में। आप देखें, हमारी जो आर्मी के जवान हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हों, वो वर्किंग बाउंड्री पे हों, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हों, कहीं पर उन्होंने दुश्मन को हम पर हावी होने नहीं दिया। और अगर उधर से ईंट आती थी तो यहाँ से 2 पत्थर जाते थे और 2 थप्पड़ भी साथ जाते थे।
اس طرح ان کی جو فورسز ہیں ان کا مورال بالکل گر چکا تھا. اور ابھی وہاں پر اطلاعات ہیں کہ جب یہ سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے شکر ادا کیا ہے کہ شکر ہے کہ ہم بچ گئے. جس برے طریقے سے پاکستان ہمیں دھو رہا ہے ان کو تو امکان نہیں تھا اس چیز کا کہ وہ کوئی بھی بچ کے واپس اپنے گھروں کو جائے گا. پھر ہمارے شاہینوں نے کیا جو کچھ کیا وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. دنیا بتا رہی ہے کہ ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا بھرپور طریقے سے. وہ 6 اور 7 مئی کی رات ہو یا پھر اب جو 10 مئی کو ہم لوگوں نے بھارت کے ساتھ کیا. 3 رافیلز گرائے. بڑا غرور تھا, بڑا مان تھا بھارت کو ان رافیلز کے اوپر. وہ غرور بھی خاک میں ملایا, من و مٹی تلے دفن کر دیا اس غرور کو. پھر ان کا MiG 29, ان کا Su-30, مطلب وہ جن جہازوں کے اوپر ان کو غرور تھا وہ پاش کر دیا بھارت کا غرور ہمارے شاہینوں نے الحمدللہ یہ 6 اور 7 مئی کی رات کو. اور اس کے بعد اب گلوبلی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس سٹڈی کے طور پر اس کو پڑھا جائے گا کہ کس طرح عددی اعتبار سے ایک بڑی ایئر فورس کو نسبتاً ایک چھوٹی ایئر فورس نے شکست دی. پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں نے بھارت نے پاکستان پر میزائل اٹیکس کیے, ہماری کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو ہٹ کیا, اور ہم لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے اعلانیہ دیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر دیں گے اور دنیا دیکھے گی ہمارا جواب. پھر DGISPR آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری باری ہے. پھر 15 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ جو ہم لوگوں نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا اور پہلے ہی لمحے سے ہر محاذ پر پاکستان بھارت پر حاوی تھا. ہمارے ایئر فورس کے جو شاہین تھے بہترین انداز میں انہوں نے دھویا بھارت کو, اور دشمن جو ہے وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہا. اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ سیز فائر کے لیے آیا, جس وقت آپریشن بنیان المرصوص جاری تھا اس دوران امریکہ سے پاکستان کی طرف کانٹیکٹ کیا گیا, اور پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ پاکستان نے اپنا رائٹ ٹو ڈیفینڈ استعمال کیا ہے. اب اگر بھارت کوئی شرارت کرے گا تو ہم اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے. یہ کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا گیا تھا. اور اس سے پہلے بھارت نے جو 9 مئی کو پاکستان پر حملے کیے, پاکستان کی 9 ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو ہٹ کیا, جس میں ایئر فورس کی کچھ جگہیں تھیں, کچھ ہماری جو ہے وہ آرمی کی انسٹالیشنز تھی جہاں پر بھارت نے اٹیک کیا. لیکن جواب میں الحمدللہ ہم نے 26 مقامات پر بھارت کو ٹھیس پہنچائی. 26 مقامات ان کے تباہ کیے. اس میں ان کی ایئر بیسز شامل تھیں, ان کی ایئر فیلڈز شامل تھیں, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز شامل تھے, برہموس کی 2 سائٹس شامل تھیں, ان کے 2 S-400s کی بیٹریز کو ہم نے تباہ کیا. یہ S-400 وہ دفاعی نظام ہے جو بھارت سمجھتا تھا کہ یہ اس کو تو کبھی پاکستان ڈاج نہیں کر سکے گا, لیکن الحمدللہ ایک نہیں 2 S-400 کی بیٹریز کو پاکستان نے ڈسٹروائے کیا. اور یہ بات تو اب میڈیا پر آ چکی ہے کہ تقریباً $1.5 ارب کی ایک S-400 کا جو سسٹم ہے, تو پاکستان نے الحمدللہ 2 وہ بھی ڈسٹروائے کیے. اور 26 ٹوٹل لوکیشنز ہیں, اور ساری ملٹری لوکیشنز تھیں, ملٹری تنصیبات تھیں جو پاکستان نے ہٹ کی. بھارت نے یہاں پر حملہ کیا بزدلوں کی طرح, بھارت نے حملہ کیا سیولینز پر. جواب میں ہم نے حملہ کیا اعلانیہ بتا کے کہ اب ہم اٹیک کرنے لگے, اور ہم نے سیولینز کو ہٹ نہیں کیا. ہمارے ڈرونز ان کے بڑے شہروں میں ملٹیپل آورز تک فلائی کرتے رہے ہیں, لیکن ہم نے سیولینز کو ہٹ نہیں کیا. ہم نے ہٹ کیا صرف اور صرف ان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹس کو, ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم رسپانسبل ملک ہیں, ہم بھارت کی طرح غیر ذمہ دار ملک نہیں ہیں. اور جب پاکستان کی طرف سے اتنا بھرپور جواب گیا, اس کے بعد پھر انڈیا کی جانب سے کانٹیکٹ کیا گیا امریکہ سے کہ ابو جی ہمیں بہت مار پڑ رہی ہے, خدا کا واسطہ ہماری جان چھڑوائیں. پھر وہاں سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا. پاکستان نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم پرامن ملک ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کو جنگ کی طرف دھکیلا جائے, لیکن جنگ مسلط کی گئی. پھر ایسا جواب دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, اور الحمدللہ ایسا جواب دیا گیا. اب بھارت کی نسلیں یاد کریں گی. اور یہ جو میں نے ایک کہانی بھی کچھ عرصہ پہلے سنائی تھی کہ ایک گاؤں, اس کے اندر ایک چودھری ہوتا ہے, اور اس چودھری کو اس گاؤں کے تھانے دار کی بڑی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. وہ چودھری بڑا ہی جو ہے وہ ظالم اور بڑا ہی شاطر قسم کا ہوتا ہے. وہ چھوٹے ذمہ داروں کو اٹھنے نہیں دیتا, کہتا ہے میں تمہارے رقبے پر قبضہ کر لوں گا, تمہاری زمین پر قبضہ کر لوں گا. تو اس گاؤں میں ایک نسبتاً چھوٹا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کا بیٹا کر لیتا ہے CSS کر کے وہ بن جاتے ہیں ASP. اور جب وہ ASP بنتا ہے تو نہ وہ تھانے دار اب اس کے آگے آنکھ اٹھاتا ہے, اور اس چودھری کو بھی اس کا خوف ہے. تو پاکستان الحمدللہ وہ چھوٹا ذمہ دار کا بچہ ہے جس نے CSS کر کے اب وہ بن گیا ASP. نہ تو اب تھانے دار ہمارے آگے آنکھ اٹھائے گا, اور نہ ہی یہ جو چودھری تھا نا, جو ظالم چودھری جو اس خطے کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا, اب یہ چودھری بھی ہمارے آگے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہا. اب پاکستان کی جو ملٹری جو ادارے ہیں
ان کے اسپوکس پرسنس کی جانب سے کل ایک پریس بریفنگ ہوئی اور ایک پریس بریفنگ بھارت کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اسپوکس پرسنس کی جانب سے ہوئی. دونوں میں باڈی لینگویج کلیئر تھی سب کی. انڈین جو سائڈ سے جو لوگ آئے ان کی باڈی لینگویج اور پاکستانی اینڈ سے جو لوگ آئے, یہاں پر جشن کا ماحول ہے, انجوائے کیا ہر چیز کو پاکستانیوں نے, اور وہاں پر جو حالات تھے وہ ان کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان نے. اور جب سوال ہوا وہاں پر دی ہندو کے رپورٹر نے انڈین ایئر فورس کے جو آفیسر ہیں ان سے سوال کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہے کہ پاکستان نے 3 رافیلز گرائے ہیں, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جنگوں میں تباہی ہوتی ہے, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. لیکن اب بھارت کے اندر سوال کوئی نہیں پوچھ رہا, کسی صحافی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ سے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے یہ سوال کرے کہ بھائی وہ تم لوگوں کو آ کے مار کے چلے گئے ہیں, تمہارے رافیلز گرا دی ہیں, تمہارا MiG-29 گرا دیا ہے, تمہارا Su-30 گرا دیا ہے, تمہارا S-400 ڈیفنس سسٹم تباہ کر کے چلے گئے ہیں, 26 تمہاری ٹوٹل ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ہیں, تو تم لوگ کیا کر رہے ہو. وہاں پر خوف کا عالم ہے, لٹرلی پتلونیں گیلی ہیں ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی. اب ایک نیا بیانیہ وہاں سے آئے گا کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی, تو لڑو دہشت گردوں کے خلاف. تو ہم بھی کہتے ہیں جنگ لڑو, دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو سب سے پہلے اس خطے کے سب سے بڑے دہشت گرد کو ختم کرنا پڑے گا. اس خطے میں جو ناشور ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد بھارت کا وزیر اعظم دریندر مودی ہے. وہ نریندر مودی نہیں ہے, وہ دریندر مودی ہے. وہ درندہ ہے وہ شخص, وہ ہزاروں سینکڑوں مسلمانوں کا قاتل ہے. وہ پہلے بھی اپنے پولیٹیکل فائدوں کے لیے پلوامہ جیسا واقعہ کروا چکا ہے جس میں اس نے اپنے لوگوں کو مروایا. آج تک بھارت میں سوال ہو رہا ہے کہ وہ واقعہ کس طرح ہو گیا. اب یہ پہلگام کا واقعہ کروایا, پاکستان نے کنڈیم کیا کہ بھارتی وزیر اعظم کو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے معصوم لوگوں کی جانیں نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ الحمدللہ 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 ہماری آرمڈ فورسز کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کامیابی ملی ہے, ہم 25 کروڑ لوگوں کے سر انہوں نے فخر سے بلند کیے ہیں. ہمارا اعتماد تھا اپنی آرمڈ فورسز پہ, ہمارا یقین تھا کہ یہ بھارت کے مقابلے میں بالکل جو ہے وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے, وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں, بھرپور جواب دیا ہے. اور ہم اس چیز کی امید کرتے ہیں کہ بھارت اب ہوش کے ناخن لے گا. اس نے دیکھ لیا کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. اب اگر بھارت دوبارہ شرارت کرے گا انشاءاللہ اس سے بھرپور جواب دیں گے, اور وہ ایسا جواب ہوگا, ایسی کاری ضرب ہوگی کہ اس کے بعد بھارت جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.